صلی علی محمد محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية والعبادة السجادية ومعاصر الباكرية وآثار الجعفرية وعلوم المعوذية الحجج الردوية وجود التقوية ونقابة النكبية الحيبة العسكرية والخيبة قائم آل محمد صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها بقدر محمد صلی علی محمد اس زحمت کو عبادت سمجھ جتنا نزدیک ہو سکتا اتنا نزدیک آ جائے گی دودھ پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد پر نزدیک آ جائے بہت جگہ آگے لے جائیں محمد وآل محمد عجل فاتح اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں و تمام حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے اور درود پاک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت عزیز محترم سالانہ مجلس اعزاء ہے اور اس سال بھی اس فقیر کو اس مجلس اعزاء سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا اللہ رب العزت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس عظیم ذات نے اتنا عظمت والا نبی بھیجا کہ جسے تمام انبیاء کا سردار بنایا اور کہا کہ یہ میرا وہ محمد ہے جسے میں نے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا تو کبھی یاسین کہا تو کبھی مزمل کہا تو کبھی مدثر کہا یہ میرا وہ حبیب ہے یہ میرا وہ نبی ہے یہ میرا وہ نبی ہے اگر جسے دیکھنا چاہتے ہو تو آدم کا علم میرے حبیب میں دیکھو نوح کی حیبت میرے حبیب میں دیکھو ابراہیم کی خلقت میرے حبیب میں دیکھو یہ بارہ فضائل ہیں ایک کمالات ہیں محمد مصطفیٰ کے آج کی تقریر جو آپ تمام کے سامنے بیان کرنی ہے اس فقیر نے آپ حضرات کے سامنے انہی پیغمبر اکرم کا ایک مشہور و معروف قول ذکر کیا عزیز محترم سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم کہ میں علم کا شہر ہوں یا میں علم کا مدینہ ہوں وعلی بابها اور علی وہ ہستی ہے کہ جو اس علم کا دروازہ ہے تو گویا اس طرح سے کہوں کہ پیغمبر نے دو جملے کہے یا دو فکرے کہے یا دو نظر
علی ہے۔ بس وہ ہنسنے پیغمبر نے اس جملے کے اندر سمیٹی، کہا جب میں ہوں تو میں وہ ہوں جو شہر علم ہوں، اور اگر علی ہے تو علی وہ ہے جو باب علم ہے۔ اگر علی ہے تو علی وہ ہے جو باب علم ہے۔ اچھا ظاہر ہے ماشاءاللہ روشن فکر میرے سامنے تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا ذرا اس حدیث کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں، پھر میں آپ کو آگے کی طرف لے کر جاؤں۔ دیکھیے اہل تشریحوں کے اندر تو یہ حدیث متواتر ہے، آپ کو ہر کتاب کے اندر مشہور معلوم یہ حدیث ملے گی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہل سنت کی کہ آیا وہ بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی دیکھیے میں بہت بڑا نام لے رہا ہوں، جلال الدین سیوطی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ اس حدیث کو احسن اور صحیح قبول کیا کرتے ہیں۔ اسبغ ابن نباتہ سے اس حدیث کی روایت ملتی ہے، اور اسی طریقے سے خطیب بغدادی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث احسن ہے۔ اس کے علاوہ 21 راوی ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح اور احسن قرار دیا ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں، مجھے بڑی حیرت ہے آپ کے اوپر۔ 21 راوی ایسے ملتے ہیں جو اس حدیث کو احسن اور صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو گئی حدیث کے اوپر۔ اب تھوڑی سی حدیث کی تشریح کر دوں کہ پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں، پیغمبر فرما کیا رہے ہیں۔ دیکھیے آج کی اس مجلس میں یہ سمجھا گیا تو سمجھے میری مجلس ہو گئی۔ آج کی اس مجلس میں اگر یہ سمجھا گیا میری مجلس قبول ہو گئی۔ پیغمبر نے 2 جملے کہے، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ پیغمبر نے کیا جملہ کہا؟ میں شہر علم ہوں۔ بھائی حضور پہلے اس والے جملے کی تشریح تو کیجئے، بعد میں دوسرے والے جملے پر جائیے گا۔ پہلے اس حدیث والے جملے کو مکمل تو کیجئے۔ پیغمبر نے کیا جملہ کہا؟ میں شہر علم ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ توجہ، اگر آپ توجہ کرتے تو آپ خود بخود پہنچ جاتے، میں آپ کو کہاں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر نے کیا جملہ کہا؟ میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں۔ پیغمبر جھوٹ بول نہیں سکتے۔ آپ تھکے ہوئے بیٹھے، توجہ سے سنیے گا، پیغمبر جھوٹ بول نہیں سکتے، اور پیغمبر کا وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى کا مزاج۔ جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے تو پیغمبر کا نام نہیں کیا کرتے۔ پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، پیغمبر وما ينطق عن الهوى کا مزاج ہے۔ اب اگر پیغمبر کہتے میں شہر علم ہوں، دنیا کے مفتی نہ جانے امی کہاں سے ہے۔ بھائی پیغمبر کو امی کہاں سے؟ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو شہر علم ہوں۔ پیغمبر کیا ہے؟ شہر علم ہے۔ اگر پیغمبر شہر علم ہے تو امی کہاں سے ہو گئے؟ جتنی محبت سے آپ سنیں گے اتنی محبت سے میں سنا سکوں گا، لہٰذا آپ کی محبتیں ہیں۔ تو کیا جملہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں۔ جب پیغمبر کہتے ہیں شہر علم تو پھر لفظ امی پیغمبر کی شان کو شعبہ نہیں دیتا۔ لفظ امی پیغمبر کی شان کو شعبہ نہیں دیتا۔ تو پیغمبر نے جملہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم، میں وہ ہوں جو شہر علم ہے۔ وعلی بابھا، اور جو اس کا دروازہ ہے وہ علی ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، بھائی علی اس کا دروازہ ہے، اور پیغمبر کیا ہے؟ علم کے شہر ہے۔ پیغمبر علم کے شہر ہے۔ اچھا دیکھو، اگر میں کسی مستند کتاب سے پڑھوں تو آپ مت مانیے گا، آپ انکار کر دیجئے گا، یا ہو سکے تو اس مولوی میں فتویٰ بھی لگا دیے گا۔ اگر میں ایسی کتاب سے پڑھوں کہ جو اتنی مستند ہے اس میں ذرہ برابر شک اور شبہے کی گنجائش ہے، پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ آپ پہنچ گئے، آپ کے عظمتوں کو سلام۔ اتنی مستند کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ملتی، اور اگر کوئی اسے جھوٹا قرار دے دے، آپ پہنچ گئے، آپ کے عظمتوں کو سلام۔ اگر تو نہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ مستند کوئی کتاب لے کر آئی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو پہنچ چکے ہیں ان کی عظمتوں پہ سلام، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دیا کرتا ہوں۔ اتنا کہہ سکتا ہوں اس عظمت والی کتاب
دیکھیں میں ساری آیتیں گنوا دوں، اس کے بعد پھر آپ کو نتیجہ دوں گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دے دیا۔ کتنے جانا بہت توجہ ہے، ہم نے آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو بہت سا علم دے دیا۔ آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دیا، ابراہیم کو بہت سا علم دیا۔ حضرت خضر نبی کے لیے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو ایک خاص قسم کا علم لدنی دے دیا۔ آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دے دیا، جناب ابراہیم کو بہت سا علم دے دیا، جناب خضر کو علم لدنی دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت داؤد کے لیے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْنَاهُ سَبْعَ لُغَاتٍ لَكُمْ، اور ہم نے لوہے کو نرم کرنے والا علم جناب داؤد کو دے دیا۔ مزید آگے ہو سکتے تو ہو جائیں گے۔ دوپر دن محمد والے محمد آگے صلی اللہ محمد۔ علم گنتے جائیے، آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دیا، ابراہیم کو بہت سا علم دیا، حضرت خضر کو ایک خاص قسم کا علم لدنی عطا کیا، حضرت داؤد کو لوہے کو نرم کرنے والا علم دیا۔ حضرت سلیمان کے لیے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور چڑیوں سے باتیں کرنے کا علم حضرت سلیمان کو دے دیا۔ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے، میں کہوں کیا کیا؟ علم کی تعلیم قرآن سے سنا رہا ہوں، علم قرآن سے سنو تاکہ تمہیں علامہ دینا تو علم سمجھ میں آ سکے۔ بھئی ہم نے جناب سلیمان نبی کو چڑیوں سے بات کرنے کا منطق الطیر، چڑیوں سے گفتگو کرنے کا علم دے دیا۔ دیکھا قرآن کس طرح سے گفتگو کیا کرتا ہے؟ بولو قرآن کس طرح سے گفتگو کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ شاید آپ نے کسی سے ممبر پہ سنا ہوگا، اور مرحوم کہتے تھے قرآن وہ کتاب ہے جب گفتگو کیا کرتا ہے تو بخیے ادھیر دیتا ہے۔ قرآن نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ پڑھائے کو دیکھتا ہے۔ جب گفتگو قرآن نے کی ہے ان کے حوالے سے جتنی آیت سنا سکا آپ کو سنا سکوں گا۔ پھر اللہ کی ذات نے حضرت یوسف کے لیے کہا، یوسف کو بھی تو علم دیا، کیسا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْتَنِي صَنَعَةَ تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے جناب یوسف کو تعبیر حدیث کا علم دے دیا۔ یوسف کو تعبیر حدیث کا علم دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ کے لیے کہنے لگا وَعَلَّمَكَ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو ایک کتاب کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ اب آپ کے ساری تقریر آپ کے حوالے ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی ذات نے کیا کیا؟ جناب آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دیا۔ میں قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تک دیکھ لینا، ہم نے سارا کا سارا علم جناب آدم کو دیا۔ جناب آدم کے بعد جناب ابراہیم کو بہت سا علم دیا، جناب سلیمان کو چڑیوں سے بات کرنے والا علم دیا، جناب داؤد کو لوہے کو نرم کرنے والا علم دیا، حضرت خضر کو ایک خاص قسم کا علم لدنی دیا، حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، حضرت موسیٰ کو کتاب کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ اب پہنچا مقام ختم مرتبہ تک تو محمد کو دیکھا تو دیکھ کر کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محمد تجھے سارا کا سارا
کی جانب بڑھ رہی ہے تیزی سے. کیا جملہ کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے آدم کو علم دیا, ابراہیم کو علم دیا, نوح کو علم دیا, یوسف کو علم دیا. کتنی آیتیں تو میں نے پڑھی ہی نہیں. اللہ قرآن میں دلوا رہا ہے میں نے کس کس کو کیسا کیسا علم دیا. تو کہنے دیجئے جنہیں جدا جدا دیا, جنہیں جدا جدا دیا, وہ آدم بنا, وہ نوح بنا, وہ ابراہیم بنا, وہ خضر بنا, اور جسے سارا جمع کر کے دے دیا وہ محمد مصطفیٰ بنا. تو کہنے دیجئے نا, اگر آدم کے پاس اسماء کا علم ہے تو محمد کے پاس. قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم, ہم نے سارا کا سارا علم دے دیا. اگر آدم کے پاس اسماء کا علم ہے تو محمد کے پاس بھی علم ملے گا. اگر نوح کے پاس علم ہے تو محمد کے پاس بھی ملے گا. اگر خضر کے پاس علم ہے تو محمد کے پاس بھی ملے گا. اگر نوح کے پاس علم ہے تو محمد کے پاس بھی ملے گا. جملہ کہہ دوں آپ کی سماج کو دیکھتے ہوئے, اگر محمد کے پاس علم نہیں تو محمد افضل کیسے ہو گیا؟ محمد افضل کیسے ہو گیا؟ ہو سکے نا آدم اپنا سینہ چوڑا کر کے کہے اے محمد تم کیا ہو, میرے پاس تو اللہ نے اسماء کا علم دیا ہے, مجھے تو اللہ نے اسماء کا علم دیا ہے. ارے ہو سکے نا جناب خضر سینہ چوڑا کر کر کہے محمد تم کیا ہو, اللہ نے مجھے تو علم لدنی عطا کیا ہے, مجھے علم لدنی عطا کیا ہے. بھائی یہ تقاضا ہے بشریت کا, یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ محمد ہم جیسا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں, اگر محمد تم جیسا بتاؤ کل کون سا دن ہے؟ ارے دن چھوڑو, راتیں چھوڑو, میرا محمد تو اتنا سچا تھا, اتنا صادق تھا, کافی کہتے تھے اگر یہ کہہ دے پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو آگے بندر کے قبول کر. کافر کہتے تھے تو پتا چلا نا کیسا علم ہے محمد کے پاس, پتا چلا نا محمد کے پاس کیسا علم ہے. دیکھو اگر آج کی مجلس میں سمجھا گیا نا مدینۃ العلم تو تقریر مکمل ہو جائے گی. آج کی مجلس میں اگر سمجھا گیا اتنا ضرور کہوں گا جو آدم کے پاس ہے وہ میرے محمد کے پاس ہے. اب تقریر کا دوسرا جملہ سنو. اللہ کی ذات نے جناب یوسف کو علم کہاں دیا؟ ان کے باپ یعقوب کے گھر میں. جو علی والے بیٹھے باخودہ ضرور بولیں گے, اور جو پہنچ گئے, نہیں پہنچے میں لے کے چلتا ہوں, نہیں پہنچے میں لے کے چلتا ہوں. اللہ کی ذات نے حضرت یوسف کو کہاں علم دیا؟ حضرت یعقوب کے گھر میں. اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ تعارف کے گھر میں. اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ ابراہیم کے گھر میں. سنیے گا اپنے اپنے نبیوں کو اور ان کے باپ کے گھر میں علم دیا, اور جسے اپنے گھر میں پیدا کروایا اسے کہاں علم دے گا؟ فیصلہ کیجئے نا. نبیوں کو ان کے باپ کے گھروں میں علم دیا, اور جسے اپنے گھر میں پیدا کروایا اسے کہاں علم دے گا؟ اسے کہاں علم دے گا؟ اتنا ضرور بتلا سکتا ہوں, بتلا تو سارا نہیں سکتا مگر اتنا ضرور بتلا سکتا ہوں, وہ جب بھی منبر پہ آتا تھا بولتا تھا خاموش نہیں رہتا تھا, کیونکہ اس لیے وہ علم وہاں سے لے کر آیا, اور جو وہاں سے لے کر آتے وہ خاموش نہیں رہتے. وہ یہ نہیں کہتے ابا جی سے پوچھ کے بتاؤں گا, وہ یہ نہیں کہتے بیٹی سے پوچھ کے. جو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. تو پتا چلا انا مدینۃ العلم, محمد کہہ رہے ہیں میں شہر علم کا مدینہ ہوں, محمد کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں. تو گویا کہنے دیجئے میں نے ساری تاریخ علم کی آپ کو گنوا دی. محمد کے پاس وہ علم ہے جو آدم کے پاس ہے, جو خضر کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب سارا کا سارا علم آ گیا محمد کے اندر, سارا کا سارا علم آ گیا محمد کے اندر. اب تقریر دوسرے مرحلے میں آگے کر کے تیزی سے پڑھ رہا ہوں. عزیزوں پوری تاریخ جا کر دیکھو, گھبرا تو نہیں گئے, پوری تاریخ جا کر دیکھو. اگر آپ کو مل جائے تو لا کر دکھا دینا, مجھے تو نہیں ملا. جملہ کہہ دوں, جب پہ امامے والا ہوگا نہیں ڈھونڈ سکا. بڑی آہستہ سے سبحان اللہ کہیے آپ. سلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد.
میں کہوں ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہو سکے تو مومن کھڑا ہو اور علی والے میں باخبر صفت ملتی ہے، شرما کے نہیں پڑھ رہا ہوں، دل کھول کے پڑھ رہا ہوں، علی والے میں یہ صفت ملتی ہے وہ 1000 کا 2000 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا عابد ہونے کا دعویٰ تو جھٹلایا جا سکتا ہے مگر عالم ہونے کا نہیں۔ دیکھیے بہت زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ عالم ہونے کا نہیں، اگر میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، کوئی بھی جھٹلا دے گا؟ آپ کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کیجئے، اگر میں جواب نہ دے سکا تو جھوٹا، بات واضح کریں گے، اگر میں جواب نہ دے سکا تو جھوٹا ہو گیا، تو پتہ چلا عالم ہونے کا دعویٰ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اب جو خاموش ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جسے چاہو منبر رسول پہ بٹھا دو، مگر شرط یہ ہے رسول کے منبر پہ آنے کے بعد سلوری کا دعویٰ تو کرے۔ جسے چاہو منبر رسول پہ لا کر بٹھا دو، مگر شرط ہے آنے کے بعد سلوری کا دعویٰ تو کرے، کیونکہ پتا ہے نا اگر سلوری کا دعویٰ کرے گا تو آدم کا علم بھی رکھتا ہو، خضر کا علم بھی رکھتا ہو، نوح کا علم بھی رکھتا ہو، عیسیٰ کا علم بھی، تو پتا چلا عابد بن جانے کا دعویٰ آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور محمد وہ ہے تو جا تو رہا ہے، جانے کے بعد جانشین چھوڑ کے جا رہا ہے، جانشین چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں نے ابھی پڑھا ہے پوری تاریخ میں فقط 2 دعوے ملتے ہیں، یا تو محمد نے کیا ورنہ محمد کے وسیع نے کیا، ورنہ محمد کے وسیع نے کیا۔ پتا چلا نا جو علم محمد کے پاس ہے وہ علم محمد کے جو پہنچ گئے ان کے عظمت پہ سلام، جو علم محمد کے پاس ہے۔ تو اسلامی محترم گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی۔ دیکھو محمد نے فقط علم کا دعویٰ نہیں کیا، جب سوال کیا گیا نا کہ محمد مصطفیٰ سے یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے، کوئی بیٹھا ہے جو معراج کا انکار کر دے؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ کی خاموش سماعتوں کے لیے پیارا سا جملہ ذہن میں آ رہا ہے، ہدیہ کر دو جملہ وہ جس نے پیغمبر کی معراج کا انکار کیا تھا، یاد آیا کہ نہیں آیا؟ محمد نے عورت بنا دیا تھا۔ اب کسی نے جملہ دیا تو پیغمبر کی معراج کا انکار کر کے دکھائے بھائی تھا مرد، کہاں بن گیا عورت؟ جب گیا اپنی زوجہ سے بچے پیدا کروائے۔ آپ کی عظمتوں میں سلام، زیادہ کھل کے میں نہیں پڑھ سکتا، تو محمد کی معراج کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ تھے جنہوں نے محمد کی معراج کا انکار کر دیا، محمد معراج پہ نہیں گئے تھے۔ میں یہ جملہ سننے کے بعد پھر حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا دیکھو میرے معراج پہ جانے کی کچھ نشانیاں ہیں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ فلاں قافلہ فلاں ملک سے چلا، اور جو ہے ہو سکے شاید کوئی کہے کہ مولانا صاحب یہ علم کو چھوڑ کے قافلے میں کہاں سے آ گیا، کہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شاید کوئی کہے کہ مولانا صاحب علم کو چھوڑ کے قافلے میں کہاں سے آ گئے؟ بھائی اس مقام سے آیا ہوں، دیکھو کہ محمد کی نبوت، محمد کی معراج کا انکار ہو رہا ہے، تو محمد نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ فلاں کارواں فلاں جگہ سے چلا ہے، فلاں تاریخ پہ چلا ہے، فلاں دن میں چلا ہے، فلاں وقت چلا ہے، اور فلاں دن میں فلاں وقت میں مدینے میں پہنچ جائے گا، مدینے میں پہنچ جائے گا۔ بس یہ جملہ لوگوں نے سنا، اور سننے کے بعد پھر عرض کیا کہ ٹھیک ہے محمد کی نبوت دیکھتے کہ محمد کتنے سچے ہیں، محمد کتنے صادق ہیں۔ بس جو جملہ کہا، جملے کے بعد دیکھ لیا انجام وہی ہوا جو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ قافلہ اس ہی دن اسی وقت میں پہنچا۔ دیکھو تمہیں واقعہ سنانے کا مقصد فقط یہ تھا جو دلیل میرے محمد کی صداقت کی ہے وہ دلیل میرے محمد کے وسیع علی ابن ابی طالب کی صداقت کی ہے۔ اگر محمد صادق تو علی صادق، کیوں؟ بظاہر جانشین محمد مصطفیٰ ہے نا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے نکلتے دیکھ
دیکھا نام حیدر صفدر کے تاثیر عجیب یا علی کے زمانے کو سنبھلتے دیکھا ارے آواز بلند میری خود مستقل مجالس ہیں، شاید آپ تک آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی. تو عزیزان محترم کیا جملہ کہا جا رہا ہے؟ جو دلیل محمد کی صداقت کی ہے وہی دلیل علی ابن ابی طالب کی صداقت کی ہوگی، وہی دلیل صداقت کی ہوگی. اب صداقت سے لے کر جاؤں گا تمہیں علم پر، صداقت سے لے کر جاؤں گا، ظاہر علم موضوع ہے نا، صداقت سے چلتے علم پر. جیسا علم محمد کا ہوگا ویسا علم علی کا ہوگا، ویسا علم علی کا ہوگا. تو اس لیے تو تاریخ میں فقط دو دعوے بنتے ہیں، یا تو محمد نے دعویٰ کیا ورنہ علی نے کیا. محمد نے دعویٰ کیا انا مدینۃ العلم، میں وہ ہوں جو شہر علم ہوں، میں شہر علم کا مدینہ ہوں. اور علی نے دعویٰ کیا سرونی کا بلا تفتون. یہ روایت اسبق ابن نباتہ سے ہے، کہتے ہیں مسجد میں علی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہا کہ سرونی قبل تفکرونی، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو. بھائی دیکھیے اس جملے کے بہت سارے ترجمے کیے گئے، میں اگر آپ کو وہ گنوانا شروع ہو گیا تو پوری کی پوری رات گزر جائے گی، لہٰذا میں اسی کے اوپر اکتفا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا جملہ علی نے کہا؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو تو لہٰذا علی سے پوچھو، علی سے پوچھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ ذہن میں دار جملہ کہوں، علی سے کیوں پوچھے؟ علی میں کون سے سرخات کے پڑھ لگے ہیں؟ تھک گئے آپ حضرات؟ نہیں آپ تھک گئے آپ. علی سے کیوں پوچھے؟ علی کے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے. چھٹے امام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. روایت سننے کا بہت بڑی روایت ہے، آپ کے چھٹے سرکار نے فرمایا اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کاذب ہوگا. تو پتہ چلا سنونی کا دعویٰ کرنا فقط علی کو زیر دیتا ہے. آپ تھک گئے تو آپ کی طرف دورنے کے جملہ کہہ دیا کرتا ہوں، ہاں کسی نے دعویٰ کیا تھا. ارے کوئی گزرا ہے اس نے دعویٰ کیا تھا. میں نے کہا نا عالم ہو جانے کا دعویٰ جھٹلانا بہت مشکل بات ہے. عزیزوں کسی نے دعویٰ کیا تھا. ایک عورت نکل کر آئی، آ کر پوچھتی ہے بتا تیرے جو سر پہ امامہ باندھا ہے اس امامے میں پیچ کتنے لگائے ہیں، پیچ کتنے لگائے ہیں. آپ تھکے بیٹھے رہے، میں واپس سے پڑھوں گا، اس واپس سے پڑھتا ہوں. جملہ سنیے گا، ارے جو عالم دین ہو کر عورت کا جواب نہ دے سکے. علی کہہ رہا ہے نا مجھ سے پوچھو، کیونکہ علی بتائیں گے قرآن کی کون سی آیت ہوا میں نازل ہوئی، کون سی آیت سما میں نازل ہوئی، کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حالت سجدے میں آئی، کون سی آیت آیت رکوع میں آئی، کون سی آیت کس مقام پر آئی. کیونکہ اس لیے اللہ نے قرآن کا علم علی کے سینے میں رکھا ہے. تو پتہ چلا نا علی سے پوچھو، علی بتائیں گے کون سی چیز کہاں پر ہے اور کون سی چیز کہاں پر نہیں ہے. اب بس دیکھو عزیزو دامن وقت میں گنجائش بنی رہی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں سننے کو لیتے ہوئے. پیغمبر نے کیا جملہ کہا نا مدینہ تو لے لوں علی بابا. پیغمبر کہہ رہے ہیں نا کہ میں شہر علم کا مدینہ ہوں اور علی وہ ہے جو اس کا دروازہ ہے، علی دروازہ ہے. اچھا اب دیکھو یہ میں جملہ بڑی احتیاط سے استعمال کر کے کہوں کہ بغض علی میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا، کیا کیا کر ڈالا. پیغمبر کی حدیث کا معنی تبدیل کر دیا، پیغمبر کی حدیث کا معنی تبدیل کر دیا. کہنے لگے پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی وہ کہتے علی نہیں بلکہ بلندی اس کا دروازہ ہے. کیونکہ لغت میں علی کے نام کے معنی ملتے ہیں بلندی، اور بالکل صحیح لغت کہہ رہی ہے، لغت بھی غلط نہیں کہہ رہی ہے، لغت بھی صحیح کہہ رہی ہے. تو لہٰذا پتا کیسے چلے کہ بلندی ہے یا علی ہے.
علی ہے یا بلندی ہے؟ علی ہے یا بلندی ہے؟ بلندی ہے یا علی ہے؟ اگر علم لغت سے دیکھا جائے تو دونوں ٹھیک ہے، علم لغت دونوں کو صحیح کہتی ہے کہ بلندی رکھو یا علی رکھو، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے میں مفتیان کرام کو جواب کیسے کہ جنہوں نے مجھ سے علی میں ذرہ برابر قسم نہیں چھوڑی، اور میں کہتا ہوں شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث بتلا دی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم شیعوں کو بتلا دیا کہ علی کے نام کے معنی ہوتے ہیں بلندی، علی کے نام کے معنی ہوتے ہیں بلندی۔ میں نے کہا تمہاری عادت نہیں جاتی، جب بھی لیتے ہو آدھی حدیث لیتے ہو، ارے پوری حدیث تو نا، پیغمبر نے فقط یہ نہیں کہا انا بنینۃ العلم وعلی بابھا، پیغمبر نے یہ جملہ بھی کہا فلیات العلم، من اراد العلم فلیات الباب، اب جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے، نہیں جملہ برداشت کرتا، جب دروازہ اتنا بلند ہو تو جاؤ گا کیسے؟ سلامت رہے۔ گفتگو چل رہی ہے، جب دروازہ اتنا بلند ہو تو میں جاؤں گا کیسے؟ فمن اراد العلم، جو کوئی بھی علم لینا چاہتا ہے، جو کوئی بھی علم چاہتا ہے وہ دروازے سے جائے، وہ دروازے سے جائے۔ تو ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، آپ نے کہا نا علی کے نام کے معنی بلندی، آپ نے کہا نا بلندی، تو میں نے قبول کیا، بھائی میں اعتراض کیوں کروں؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کر کے جملہ کہا ہاں علی کے نام کے معنی بلندی، اور ایسی بلندی جو بلندیوں میں نظر آئے، عزیزو ایسی بلندی، اس لیے تو جب علی بلند ہو تو دوش ہے پیغمبر پہ، علی بلند ہو تو دوش پیغمبر پہ بلند نظر آئے، اور جب پیغمبر نے علی کو دوش پہ بلند کیا، بلند کر کے سوال کیا کہ علی بتاؤ کتنی بلندی پر ہو، یہ پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ علی بلندیوں میں نظر آئے، جب پیغمبر نے علی کو بلند کیا، بلند کر کے سوال کیا کہ علی بتاؤ آج تم کتنی بلندی پر ہو، کتنی بلندی پر ہو۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں اگر اجازت دے تم آپ، ظاہر ہے دادا پوتے والے تشریف فرما ہے، آپ کے بچے موجود ہیں گھر کے اندر، آپ اگر دادا ہیں یا آپ اگر ابا ہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے کاندھوں کو بلند کر کے پوچھیے گا کہ بیٹا بتاؤ تم کتنی بلندی پر ہو، میں بھی شکلیں دیکھوں نا آپ سے کتنی محبت سے سن رہے ہیں، بیٹا بتاؤ کتنی بلندی پر ہو، تو بچہ کیا کہے گا؟ دادا جان یا ابا جان آپ کے کاندھے پر تو ہوں، آپ کے کاندھے پر تو ہوں۔ اگر اعتراض ہے تو بچے سے مشاہدہ کروا کر دیکھ لیجیے، بچہ تشریف کرتا ہے، ابا بھی تشریف کرنا شروع کر دیجیے، محمد والے جب پیغمبر نے علی سے سوال کیا علی بتاؤ تو کتنی بلندی پر ہو، تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو چھوڑ دیتا ہوں، علی بتاؤ کتنی بلندی پر ہو، تو گویا پتا چلا آپ کے بچے وہ ہوتے ہیں جو بلندی پہ سوار ہو تو کہتے ہیں ابا جان تمہاری بلندی تمہارے کاندھے پر تو ہوں، مگر علی وہ ہے جب رسول نے پوچھا کہ علی بتاؤ کتنی بلندی پر ہو، میرا مولا مشکل خوشادہ مسکرا کر کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو، اگر اجازت دو تو آسمان سے تارے، جملہ پورا پڑھ دوں، آسمان سے تاروں کو توڑ دو، اور کیوں نہ کہوں تارے تو وہ جن کے در پہ آگے سلامی کیا کرتے ہیں، جھکتی جھکا کر کے در پہ آ کر، تارا تو وہ جو خود ٹوٹ کے آگے گرتا ہے، تو پتا چلا نا علی کیا ہے؟ علی ہے بلندی، علی ہے بلندی، اور بلندی ہمیشہ بلند مقامات پہ نظر آتی ہے۔ اب گنواؤں علی کو اس بلندی پہ نظر آیا ہے، علی کہاں کہاں نظر آیا؟ جملہ سنیے گا، جب دوش پیغمبر پر آیا تو علی بلند نظر آیا، جب ہجرت رسول کے بستر پہ علی آیا تو علی بلند نظر آیا، حدیث
بلندیوں پہ بلند لوگ نظر آتے ہیں، بلند لوگ نظر آتے ہیں. ہو سکے کوئی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ والی آیت علی کی شان میں کیوں آئی؟ ہو سکے کوئی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست بالصلاۃ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. یہ والی آیت علی کے لیے کیوں آئی؟ ہو سکے کوئی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ والی آیت علی کے لیے کیوں آئی؟ ہو سکے کوئی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم کو بھی اس سے پیارے وہ نارا علی نارا علی اللہ کی تصویر ہے کل مومنوں کا پیر ہے شیعوں تمہارا پیر ہے وہ نارا علی نارا علی نارے حیدری حضرت محمد آل محمد صلی بھئی ہو سکے کوئی کہہ دے کہ یہ آیت علی کی شان میں کیوں کرتی ہیں؟ ایک جملہ رک کر کہہ دوں کیا کہیں اور نہیں تھے؟ ارے کتنے تھے جو رسول کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے پھر بھی اللہ کے رہے منافق تھے. بس اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آیت فقط علی کے لیے کیوں آتی ہے؟ سمپل سا جواب یہ ہے کیونکہ اس لیے علی ہے بلندی اور جو بلند ہو اس کے لیے آیتیں آتی ہیں. کائنات کا والا کائنات کا والا ممبر کا والی ممبر کا والی تیرا کا شوہر حسین کا بابا عباس کا بابا زینب کا بابا کلثوم کا بابا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا آقا ہم سب کا آقا نعرے حیدری سنیے امام زمانہ بلندتر سلمان بھئی آیت علی کے لیے ہی کیوں آتی ہے؟ آپ نے ہی تو کہا ہے علی کے نام کے معنی ہوتے ہیں بلند. میں نے تو فقط بتایا ہے قرآن کی یہ والی آیت علی کے لیے آئی وہ والی آیت علی کے لیے آئی. اب بس ایک جملہ سننے سے اجازت دیجیے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ. پیغمبر نے کیا جملہ کہا کہ انا مدینہ العلم میں علم ہوں یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ. گفتگو اسی میں چلی ہے تو اسی میں اختتام بھی ہوگی. کیا جملہ کہا جا رہا ہے کہ دروازہ جو ہے وہ علی ہے اور آپ نے کہا کہ علی کے نام کے معنی بلند اور ہم نے بلندی کی تشریح کر دی. یہ بلند وہ جو بلندیوں میں نظر آئے بلند وہ جو بلندیوں میں نظر آئے. لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے 21 راوی دکھا سکتا ہوں جو اہل سنت سے ہے 21 راوی میں دکھا سکتا ہوں. جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو لکھا. اسبغ ابن رباطہ سے روایت ہے اس حدیث کو لکھا گیا. خطیب بغدادی نے اس حدیث کو لکھا. میرا اعتراض فقط اتنا ہے جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھا. بھائی پہنچ گئے تو پہنچ گئے نہیں پہنچے تو میں نے کہا چلتا ہوں جو پہنچے ان کی عظمت کا سلام. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھا. اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ فلاں چھت ہے فلاں کھڑکی ہے. گویا کہنے دیجئے اچھا آپ چھت بناتے ہیں آپ کھڑکی بناتے ہیں تو پتا چلا آپ تو جلال الدین سیوطی سے بھی بڑے عالم دین ہیں. اچھا کسی نے تو دروازہ بھی بنا ڈالا. اچھا آپ جملہ سنیں جو آپ کی خوبصورت سماعتوں کی یادیاں کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تم نے دروازہ بنایا تو کنڈی میری طرف سے بنا دے. تو پہنچ گئے ان کی عظمت کا سلام. کنڈی میری طرف سے بنا دے. ارے جو محب علی ہو اس کے لیے کھول دے. جو تم سے علی رکھے اس کے لیے
सलामत रहना करबला करबला सब मिलकर जवाब दे बुलंद आवाज से करबला करबला जिंदाबाद जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद नारे हैदरी या अली मदद भाई कुंडी की जरूरत थी तो अल्लाह चाहता खोल देता क्यों दीवार को तोड़ा अब ये हिंदुस्तान के आलिम दीन थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने जुमला कहा था मैं उसी जुमले को निकल करके आगे बढ़ रहा हूँ देखिए उन्होंने बहुत प्यारा जुमला कहा था तुम चाहते हो अली को समझना आसान बात देंगे उन्होंने जुमला कहा था कि देखो अली काबे में आया था दीवार फट गई थी तुम्हारे दिमागों में आएगा ऐसा अली से मेरा ही है हर एक मीज़ान में तोला हर एक मीज़ान में तोल दबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला नारे हैदरी सुनिए इमामे ज़माना बुलंद तर तलवार अच्छा सवाल ये किया जाए पैगंबर अकरम से या रसूल अल्लाह आपने अली को ही दरवाजा क्यों बनाया क्या कोई और नहीं था जो दरवाजा बन सकता क्या कोई और नहीं था जो वजह ये थी ना पैगंबर बताना चाहते थे देखो मैं अगर जा रहा हूँ तो अपना बसी छोड़ के जा रहा हूँ देखो जब जुमला वसी का आया तो जुमला और सुनते जाओ हजरत सुलेमान नबी थे हजरत सुलेमान नबी ने चाहा तख्ते बिल्कीस मंगवाना अपने वसी से कहा जनाब आसिफ बिन बरखिया कि तुम तख्ते बिल्कीस ला सकते हो तो कहने लगा आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्त ला सकता हूँ और वो तख्त लेके भी आ गया अब मैंने वसी में आपको रोका वसी में सुनिएगा एक शख्स आया छठे मान के पास मेरे मौला के पास ये वाकया शायद मैंने यही कहीं इस मुकाम पे कहीं पढ़ा था क्योंकि मदली से इतनी है तो जाहिर है कहीं ना कहीं मोमिन के चोरों की ज़ियारत हो जाती है क्या जुमला कहा तो वो शख्स छठे मान के पास आया और आगे कहता है कि आपके जो मौला मुश्किल खुशा है जो पैगंबर के वसी थे और जो हजरत सुलेमान के वसी थे जनाब आसिफ बरखिया उन्होंने मौजज़ा दिखाया था कहा कैसा कहा वो तख्ते बिल्कीस लेकर आ गए थे तो क्या आप मौजज़ा दिखा सकते हैं उन्होंने कहा बता तू चाहता क्या है कहने लगा मैं कूफे का रहने वाला हूँ मदीने आया हूँ आपकी ज़ियारत के लिए कहाँ का रहने वाला हूँ कूफे का आया मदीने है तो जाहिर है मदीने से कूफा जाना चाहता है पर कहा भी नहीं मैं जाना चाहता हूँ जुमले में ही नहीं जाना चाहता हूँ मैं ये जुमले का है कि मैं कूफे का रहने वाला हूँ मैं जुमले सुने छठे इमाम ने जुमला कहा कौन फिर कूफा और ये कूफा पहुंच गया जुमला सुनिएगा जुमला रोक रहा हूँ जुमला सुनिएगा मैं खोल के लगा गाइएगा क्या जुमला कहा देखिए कौन में दो लफ्ज हैं जहाँ पर दो लफ्ज हैं कौन में कहते हैं काफ मैंने मदीने में सुना और कौन मैंने कूफा पहुंच अच्छा पैगंबर का वसी का है मुझे इजाजत दीजिए क्या जुमला जाहिर है बहुत जल्दी से पढ़ो कि वक्त खत्म ना हो जाए जाहिर खतीब की जिम्मेदारी होती है मुख्तसर वक्त के अंदर आपको अनमोल खजाने देके आगे बढ़ाना क्या जुमला कहा जा रहा है सुनिएगा कुछ लोग पैगंबर के पास आए पैगंबर का वसी कैसा हो पैगंबर के पास आए और आके सवाल किया कि या रसूल अल्लाह हमारे जो ईसा मसीह थे वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे क्या आप मुर्दों को जिंदा किया करते हैं सुनो पैगंबर का वसी कैसा हो पैगंबर का तो पैगंबर ने जुमला कहा कि अली जाओ क्या जुमला कहा अली जाओ चाहते तो पैगंबर भी जा सकते थे मगर नहीं अली जाओ जब अली गए और कहा कि अली जाओ और जिस मुर्दे को कहे उसे जिंदा कर देना अली गए तब अली का गुलिस्तान में गए अली ने पाँव को ठोकर लगाई और ठोकर लगाकर कहा तुम बेइज्ज नहीं उन अल्लाह की रिज़ा से उन अल्लाह की मर्जी से मुर्दा उठा यानी गोया अपने अंदाज में पेश करूं कबर शिकायत
मुश्किल कुशा से जलता है, उसका मुश्किल से दम उसका मुश्किल से दम निकलता है। रात भर जागे कल अलम के लिए, हाथ छूने से हाथ जलता है। नारे हैदरी या तो पता चला मोहम्मद का वसी कैसा होगा। अब देखिए मोहम्मद को अली पे एतमाद था, इसलिए अली को भेजा। अगर मोहम्मद को किसी और पे एतमाद हो तो मोहम्मद उसे भेज दे। तो पता चला मोहम्मद का एतमाद वो है जिसे अली कहते हैं, जिसे अली कहते हैं। अब देखिए मोहम्मद का वसी अली, मोहम्मद का वसी अली और अली का वसी जिसे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं। जिसे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं। ये कौन हस्ती है? इमाम हसन मुश्तबा बहुत ज़ाहिर, मैंने अपने मौजू में तब्दील कर दिया एक जुमले से। ज़ाहिर इमाम हसन की सलाह मजलिस से आज़ाद 2 से 3 जुमले इमाम हसन में सुनते जाइए। इमाम हसन मुश्तबा वो हस्ती हैं जो 15 माह रमज़ान को दुनिया में तशरीफ लेकर आए। 15 माह रमज़ान को दुनिया में आए और 26 को इमाम को ज़हर मिला, 26 सफर को, और 28 सफर को इमाम की शहादत हो गई। ये मेरा मौला इमाम हसन हस्ती, इमाम हसन मुश्तबा है। अजीज हो दूध पढ़िए मोहम्मद वाले जंगल पहाड़ सब कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो मुश्किल कुशादी। नारा हैदरी हैदरी भारत के मोहम्मद आले मोहम्मद इमाम हसन मुश्तबा। अजीजों ये वो चराग है जो दुनिया में नहीं आता तो पैगंबर को अख्तर के ताने दिए जा रहे हैं। तो गोया इस तरह से कहूँ सूरह कौसर की तफसीर इमाम हसन मुश्तबा बज़ाहिर जनाब सैयदा है। अगर इमाम हसन मुश्तबा दुनिया में नहीं आते तो लोग पैगंबर को अख्तर अख्तर के ताने दे रहे थे। तो लिहाजा इमाम हसन मुश्तबा आए और पैगंबर से अख्तर का ताना हटा दिया गया कि अब मोहम्मद अख्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कुरान से देखा जाए तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रसूल खुदा के बेटे हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो मौला अली के बेटे। भाई मैंने दलील दिए कुरान से, कहो तो कुरान की आयत भी सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। तुम अपने बेटों को लो, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। और पैगंबर बेटों की जगह पे इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर गए। इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर गए। तो कुरान की नजर से देखा जाए तो हसन है मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, मोहम्मद मुस्तफा का बेटा। अब एक जुमला कहने दीजिए, इसलिए तो पैगंबर ने कहा था अव्वलुन मोहम्मद औसतुन मोहम्मद उल्लुन मोहम्मद। अब आपकी समाधि में एक जुमला और सुन लीजिए। किसी ने महफिल से उठ के कहा कि या रसूल अल्लाह आपने सबको मोहम्मद बनाया, अव्वलुन मोहम्मद औसतुन मोहम्मद आखिरुन मोहम्मद उल्लुन मोहम्मद, किसी को अली बना देते। आप थके बैठे तो मैं खत्म कर देता हूँ, आप थके तो मैं खत्म कर रहा हूँ। किसी को अली बना देते। अजब नहीं पैगंबर ने जुमला कहा हो अरे इस उम्मत से एक अली बर्दाश्त ना हो सका। 14 के 14 होते और पता नहीं क्या अब देखिए दामन वक्त मुजाहिद को खत्म ले गई कि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। इमाम हसन मुश्तबा कुरान के रूह से मोहम्मद के बेटे, बज़ाहिर अली के बेटे। ये वो हस्ती है मेरे मौला इमाम हसन मुश्तबा जो आपके दूसरे इमाम हैं। दूसरे इमाम हैं। बड़ा एतराज किया जाता है कि आप इमाम हसन का जिक्र नहीं किया करते। थक गए आप हजरात? नहीं कहने दीजिए मुझे, थक गए आप हजरात? आप इमाम हसन का जिक्र नहीं किया करते। भाई शियत की नुमाइंदगी करते हुए बज़ाहिर इस लिबास में तशरीफ फरमा, इस लिबास का ख्याल करते हुए आप हजरात से कहकर जा रहा हूँ, अगर आपने 12 इमामों में से किसी एक का भी इनकार किया तो आप जहन्नमी हैं, आप काफिर हैं। तो लिहाजा मानना है तो 12 को मानो, पूरे के पूरे 12 को मानो। पता चला ना, पूरे के पूरे 12 को मानना होगा। जिसमें पहले अली है, दूसरे हसन है, तीसरे हुसैन है,
امام حسن مجتبیٰ کو 12 میں بھی رکھو، 5 میں بھی رکھو، 14 میں بھی رکھو۔ کتنا بڑا مقام ہے امام حسن مجتبیٰ کا، کتنی بڑی عظمت ہے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی۔ بس ایک واقعہ اور زحمت کمان، یہ واقعہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، اس واقعے کو دہرا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزو، اب تم اس شخصیت کا نام کتابوں میں جا کر دیکھتے، میں نام نہیں لوں گا، مگر ایک دعا کرتا ہوں میرے مولا کا ظہور ہونے دیجیے۔ ہر منبر سے سناؤں گا کون کون تھا اور کون کون بھاگا تھا اور کون کون کس کو بھگا کے لے کے گیا تھا۔ ہر منبر سے سناؤں گا میرے مولا کا ظہور ہو گیا تو، لیکن نام تاریخ میں دیکھیے گا، اس نے امام حسن کو بلایا، امام حسن کو بلایا۔ جب اس نے بلایا تو اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آج کے دن جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا تو میں اسے 500 درہم سے لے کر 1 لاکھ درہم تک اشرفیہ عطا کروں گا۔ آپ ظاہر موجود تھے، آپ نے سن رکھا ہے یہ واقعہ، 500 سے لے کر 1 لاکھ تک اسے اشرفیہ عطا کروں گا۔ اب پورا کا پورا مدینہ آ گیا۔ جملہ عرضیہ کرتے ہو کر بھئی تابوت اٹھنے میں دیر ہوتی ہے، مگر جو تابوت کی نیاز ہوتی ہے وہ پہلے ہی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا کیا جملہ کہا کہ بھائی پورا کا پورا مدینہ پہنچ گیا، جو بھی آتا تھا انعام لیا چلا گیا، انعام لیا چلا گیا، انعام لیا چلا گیا۔ سب سے آخر میں امام حسن آئے، سب سے آخر میں امام حسن آئے۔ جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ آئے تو اس نے دیکھ کر کہا کہ آپ آخر میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ یہ چترا سکے کہ تو نے سارا کا سارا مال ختم کر دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو امام نے کہا مجھے تیرے مال سے کوئی سروکار نہیں۔ جملہ کہوں نا، حسن کو یہ دولت چاہیے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ حسینہ ہے جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے۔ اب وقت نہیں ہے، میرا مزید کچھ پڑھ سکتا ہے اس واقعے کو، چلے تھوڑا سا آگے چلے۔ تو اس نے جملہ کہا کہ لیکن میرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، میرے خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اپنے غلام سے کہتا ہے جتنا بانٹ چکا ہوں اتنا سارا کا سارا جمع کر کے لاؤ اور لا کر حسن کے سامنے رکھ دو۔ جملہ دیا کروں، 12 میں 14 کے اندر سب کے سب کریم ہیں، مگر کریم اہل البیت فقط اور فقط میرے مولا امام حسن مجتبیٰ، کریم اہل البیت۔ کیا جملہ کہا؟ امام کے سامنے اشرفیہ موجود، سونے کے سکے موجود، سب کچھ موجود۔ جب امام کے سامنے سب کچھ موجود تھا، اب جو دینے والا تھا اس نے دیتے ہوئے جملہ کہا کہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، میں وہ ہوں جو ہندا کا بیٹا ہوں۔ رکیے گا، جملے پر بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو ہندا کا بیٹا ہوں۔ سارا کا سارا خزانہ سامنے موجود تھا۔ اب میرے مولا حسن اٹھنے لگے، اس ہی کے دربار میں ایک غلام نے میرے مولا حسن کی چوڑیاں سیدھی کر دی۔ مت گھبرائیے، ختم کر رہا ہوں، مت گھبرائیے آپ حضرات، درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ کیا کیا؟ امام کی چوٹیوں کو سیدھا کر دیا۔ جب اس نے چوٹیوں کو سیدھا کیا، حسن نے ساری کی ساری دولت اس غلام کو دے دی۔ دیتے ہوئے جملہ کہا اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا۔ ہم سب سے ہو گئے بے نیاز، ہم سب سے خادم پنجتن ہوئے جب سے، خادم پنجتن ہوئے جب سے۔ یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے۔ نعرہ حیدری، تو امام نے کہا جملہ کہا میں وہ ہوں جو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اور امام حسن کو اپنی ماں فاطمہ سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اس لیے جب بچپنے کے عالم میں ماں کی حالت دیکھی تو امام حسن مجتبیٰ مدینے کی گلیوں سے نہیں گزرے۔ آپ پہنچ گئے، مولا آپ کا رونا قبول کر۔ عزاداروں، تابوت کی مجلس اور تابوت اٹھے گا۔ ایک شخص میرے مولا کے شخص میں ایک ذاکر تھا، خطیب تھا، میرے مولا امام حسن کے روزے پہ جا کے مسائل پڑھا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے مسائل پڑھتا تھا۔ جب یہ مسائل پڑھ کے اپنے گھر آیا نا
گھر آ کر سو گیا. دیکھنا حسن کو ماں سے کتنی محبت ہے. ایک بیٹے اور ماں کی مصائب سنا رہا ہوں, سننا آزادارو سننا. کیا کہا جب آ کے اپنے بستر پہ سویا تو خواب میں امام حسن مجتبیٰ آئے. دعا مانگا کرو ہمارے خواب میں بھی مولا آ جاؤ, یہ آنکھیں ترس رہی ہیں. دعا مانگا کرو اے یوسف زہرا آ جا, تیرے دیدار کو نہ جانے ان آنکھوں میں بینائی ختم ہو رہی ہے. اے یوسف زہرا آ جا. امام حسن مجتبیٰ خواب میں آئے. عزیزو جب خواب میں آئے نا, خواب میں آنے کے بعد امام نے ذاکر سے کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. جو پہنچ گئے مولا انہیں آباد رکھے. رونے کے لیے آئے ہو نا, رونے والے ہو نا عزادارو. کیا جملہ کہا کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. تو رو کر کہتا ہے مولا مصائب پڑھتا تو ہوں, مولا پڑھتا تو ہوں. سب کو ایک ایک کفن ملا اور مولا حسن آپ کو 2 کفن ملے, آپ کو 2 کفن ملے. عزادارو جملہ سننا. پھر رو کر کہتا ہے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا, مولا پڑھتا تو ہوں, مولا یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کو غسل آپ کے بھائی حسین نے دیا جسے کسی نے غسل نہیں دیا. عزادارو اس طرح سے رو جیسے ایک ضعیف ماں روتی ہے, کیونکہ اس گھر میں جنازہ اٹھے گا تو لہذا جنازے پہ ایسے رویا جاتا ہے جیسے جنازے پہ رونے کا حق ہے. شرما کے نہ بولا آج کی رات, کیونکہ 26 صفر امام حسن کو زہر مل گئی, حسن کو زہر مل گئی آج کی رات. کیا جملہ کہتا ہے کہ مولا میں مصائب پڑھتا تو ہوں. مولا نے کہا نہیں تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہتا ہے مولا آپ کا جنازہ اٹھا, گھر سے نکلا, ایک ملعونہ نے جملہ کہا ارے تیر چلاؤ, آپ کا جنازے پہ تیر چلے. مولا نے پڑھتا تو ہوں. وہ کہا کہتا ہے نہیں تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا, مولا بتائیے تو صحیح وہ کیا ایسے مصائب ہے, مولا بتائیے تو صحیح وہ کیا ایسے مصائب ہے. میں جس بیوی کے در کا خادم ہونا, میں نے یہ مصائب اس بیوی کے در پہ سنے ہیں. ایک عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے, انہوں نے مصائب پڑھتے ہوئے جملہ کہا ایک جہت سے دیکھا جائے نا, ایک وجہ سے دیکھا جائے, امام حسن مجتبیٰ امام حسین